خان، یہ اپنے غور سے سننا ہے ویلاگ، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد ایک ہی جگہ پہ طاقت ہے اور وہی عوامی مینڈیٹ کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا حکومت۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے اوپر سارے ٹاؤٹ ایک ساتھ چھوڑ دیے گئے، اچانک سے سارے مل کر حملہ آور ہو گئے، اور اب تک کچھ سیاسی رہنما ہیں، کچھ ٹاؤٹس ہیں، کچھ صحافی ہیں، کچھ جو ہے وہ دیگر لوگ ہیں، یہ رل مل کے سہیل افریدی کو پڑھ گئے ان کے ایک سٹیٹمنٹ کے بعد۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کو وہ حقیقت بتاؤں گا جو آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی بات یہی ہے۔ اچھا پہلے یہ بندے ذرا دیکھ لیں کس کس کو لانچ کیا گیا۔ طاہر اشرفی صاحب جو قابل ذکر تھوڑے سے لوگ ہیں، مولوی، اور ایمل ولی خان، اور اس کے علاوہ عمران اسماعیل، فواد چودھری کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، تارڑ وغیرہ جو حکومتی ہیں انہوں نے یہ بات کرنی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ فیصل کریم کنڈلی اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں، یہ سارے لانچ ہو گئے۔ انہیں کہا گیا جی آپ چڑھ جاؤ سارے سہیل افریدی کے اوپر، اور بڑا غصہ سہیل افریدی پہ انہوں نے کیا۔ سہیل افریدی نے ایسا کیا کہا جس کو بنیاد بنا کے سارے رل کے انہیں پڑھ گئے۔ یہ نا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک پرانا طریقہ کار ہے کہ اپنے مخالف کو ایک قدم پیچھے ہٹاؤ، جب یہ اسے ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں تو پھر اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک قدم آگے آ جاتا ہے، اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ اپنے مخالف کو پیچھے ہٹنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیتی ہے کہ اب تم نے پیچھے ہٹنا ہے۔ تو پہلا قدم جس نے پیچھے ہٹا لیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ ہے واردات ہے۔ اب اس میں سہیل افریدی کافی عرصے سے قابو نہیں آ رہا، اور یہ شخص جانتا ہے کہ دکھتی رگ کہاں پہ، مجھے کس جگہ پہ ہٹ کرنا، یہ شخص اتنا جانتا ہے۔ دیکھیں 5 مرتبہ یہ بندہ گیا اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں، کیونکہ مینڈیٹ اس کا ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام جو جانتے نہیں سہیل افریدی کو، نہ وہ جانتے ہیں گنڈا پور کو، نہ وہ جانتے ہیں جنید اکبر کو، وہ تو جانتے ہیں جناب عمران خان کو۔ انہوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، اور ان ساروں کو کہا کہ تمہاری ڈیوٹی عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا ہے، باقی ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہوا تھا الیکشن۔ اب یہ بندہ جا کے اپنے لیڈر کو ملنا چاہتا ہے، اس سے ویژن لینا چاہتا ہے کہ جناب آپ کا مینڈیٹ ہے، بتائیں صوبہ کیسے چلانا ہے۔ 5 مرتبہ وہ آدمی اپنے صوبے سے نکلتا ہے، عدالتی احکامات ساتھ لیتا ہے، کھلے عدالتی احکامات کے باوجود اس شخص کی اس کے لیڈر سے ملاقات نہیں کروائی جاتی، بلکہ ایک ایس ایچ او لیول کا آدمی اسے وہاں پر روک لیتا ہے اور روک کے اس کو ہر مرتبہ بےعزت کر کے واپس بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ تو سب کو منظور ہے، لیکن سہیل افریدی نے جب کچھ چیزیں بتائی تو وہ انہیں منظور نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ خیبر پختونخوا میں بہت سارے ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بھی ملٹری آپریشن ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہمیشہ ہر ملٹری جان چھڑانا چاہتی ہے۔ جب بھی آپ کہیں پہ ملٹری آپریشن کریں گے، جتنی مرضی اچھی فوج ہو وہ کوئی نہ کوئی گند ضرور مارے گی۔ یہ بلوچستان میں ہوا، بلوچستان کے لوگوں کو آرمی شکوا، جو اکبر بگٹی کا معاملہ تھا وہ کیا تھا، ایک ڈاکٹر کے ساتھ ریپ کا معاملہ تھا، وہاں سے معاملہ سارا اٹھا تھا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں جب آپریشن ہوئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کے بے شمار شکایات ہیں، اور بہت ساری میں جانتا ہوں لیکن ہم اس کی اوپر بات نہیں کرتے۔ لیکن جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں نا، یا جو ایلیٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومتوں کے اندر آتے ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے سٹیک ہوتے ہیں سسٹم کے اندر۔ ان سٹیکس کی وجہ سے وہ لوگ بہت ساری باتیں پی جاتے ہیں، یا بہت ساری باتیں جو کرنے کی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ باتیں کریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، میرا یہ والا سٹیک ہے یہ خراب ہو جائے گا، میری حکومت خراب ہو جائے گی، میرے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہو جائیں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا، اس کے سٹیکس باہر نہیں ہے، اقتدار میں بھی نہیں ہے ابھی تک۔ اس کا جو وائٹ سٹیک ہے جو بہت بڑا وہ اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے، اور یہ ہے مڈل کلاس آدمی۔ اس کو اس بات کا پتا ہے کہ یہ ساری زندگی میں ایڑیاں رگڑتا، اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلامی کر لیتا تو یہ کبھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں بن سکتا تھا۔ عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھائی ہے، اس کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہوا تو یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بن گیا۔ اس کو اس بات کا پتا ہے۔ لیکن اگر سہیل افریدی نے کسی وقت بھی اس حکومت کو اپنی کمزوری بنایا، یا کسی وقت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ اس آدمی کو اپنی حکومت گرنے کا خطرہ ہے یا اس کو اپنی حکومت سے پیار ہو گیا ہے، تو پھر وہاں کہانی ختم ہو جائے گی سہیل افریدی کی۔ اسے اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے، اور اس نے اب وہ سچ بولنا شروع کیا جس سچ کو ہمیشہ بڑے بڑے لوگ چھپاتے رہے ہیں۔ دیکھیں میں اس پہ اعتراض کر دیا، ایک دم رولا ڈال دیا جی مسجد کے اندر کتے باندھے فوج نے، اور ہم نے جب انہیں کہا آپ بھی کتوں کی طرح ہی ہو، یعنی آپ میں کوئی فرق نہیں ہے کتوں میں اور آپ میں۔ اور یہ سہیل افریدی نے ایک بات بتائی، لیکن یہاں سہیل افریدی نے ایک بات نہیں بتائی، اور باتیں بھی بتائی۔ سہیل افریدی نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک ایک گھر کی 10-10 لاشیں ہم نے اٹھائی۔ اس پہ تو کسی نے سوال نہیں اٹھایا، کسی نے نہیں کہا کہ سہیل افریدی جھوٹ بول رہا ہے۔
سہیل آفریدی نے ایک اور مطالبہ بھی کیا تھا کہ میرا مطالبہ ہے کہ بارڈر پر تعینات تمام لوگوں کے اثاثے پبلک کیے جائیں تاکہ حقیقت سب کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہاں سے یہ لوگ اندھا دھند پیسہ بنا رہے ہیں سیکورٹی فورسز کے لوگ. اس کے اوپر بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی, اس کے اوپر بھی کسی نے رولا نہیں ڈالا. اب ان باتوں کے اوپر بھی تو آواز اٹھانی چاہیے نا. بے گناہوں کی بات کا بھی اس نے ذکر کیا, اس کے اوپر کسی نے بات ہی نہیں کی. سارے کے سارے آگے مسجد والی بات پہ. حالانکہ ایک انسانی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. یہ میرا دین کہتا ہے, میں کوئی باہر سے نہیں لے کر آیا یہ سٹیٹمنٹ. اور یہ میں نے انہی مولویوں سے سنی ہے جو اس وقت اچھل اچھل کے بیانات دے رہے ہیں کہ ایک انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے. تو آپ ایک مسجد کی بات کرتے ہیں, یعنی یہاں پہ آپ مسجد کی بات کرتے ہیں, اوور ریئیکٹ کر رہا ہے سسٹم. یہ سسٹم بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں پہ ہم سہیل آفریدی کو دیوار کے ساتھ لگائیں یا ایک قدم پیچھے ہٹائیں. آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا تھا پاکستان کے باہر. کچھ دوست ہیں انہوں نے یہ شروع کیا تھا, احمد علی صاحب وغیرہ, کہ جناب ہم نے اذان دینی. تو انہوں نے اذان دینے کا سلسلہ شروع کیا اور ایک اس کا نام بھی رکھا مشن نور. تو اسٹیبلشمنٹ میں فوری طور پر اس کو ایک قدم پیچھے ہٹانے کے لیے مشن نور کے نام کو متنازع بنا دیا. مولوی لانچ کر دیے, بندے لانچ کر دیے. اچھا ان لڑکوں نے کہا جی ہم تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے, اس کا یہی نام رہے گا. انہوں نے پہلی مرتبہ کہا کہ بلیک میل نہیں ہوتے, جو کرنا کرنا. اور انہوں نے کامیاب اپنا مشن پورا بھی کر کے دکھایا. پاکستان بھر سے لوگوں نے اذانیں دی, بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوئی پورے پاکستان میں. بلکہ عمران خان نے جیل میں سنا, اس نے کہا جی مجھے پتا ہوتا میں بھی اذان دے دیتا. تو اب یہ سہیل آفریدی کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں, قدم پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں, اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا سٹیٹمنٹ سہیل آفریدی نے نہیں دیا. ایک انسان کی جان کی قیمت اس سے زیادہ ہے جو یہ مسجد کے اندر کتے یا جانور باندھنے والی بات ہے. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ثبوت اب سامنے آنا شروع ہو گئے, لوگ اس پہ بات کرنا شروع ہو گئے. یہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا اس ملک میں ججوں کے کمروں کے اندر کیمرے لگ گئے کہ ان کی اور ان کی جو فیملی ہے ان کے جو خلوت کے لمحات ہیں ان کو فلما دیا جائے. پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ لاجز کے اوپر قبضے ہو گئے. یہاں پہ چڑھ دوڑے نقاب پوش, یہاں پہ ہزاروں چادر اور چار دیواریوں کا تقدس پامال ہو گیا. انسانوں کی جبری طور پہ گمشدگیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے بڑے لمبے عرصے سے. نہتے انسانوں پر گولیاں برسا کر بار بار لاشیں بچھائی گئی اس ملک کے اندر. عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا, گالیاں دی گئی, دھمکیاں دی گئی, بہن بیٹیوں اور بہوؤں کو اغوا کیا گیا صرف ایک عسکری آئینی ترمیم کے لیے. ماؤں کے گربانوں میں ہاتھ ڈالا گیا صرف الیکشن چوری کرنے کے لیے. پورا کا پورا الیکشن ہی چوری کر دیا گیا. عدت جیسے گھٹیا ترین مقدمات بنائے گئے, ہزاروں بے گناہوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, سینکڑوں مساجد کو بھی حال ہی میں سیل کیا گیا ہے. کیا آپ سارے نہیں جانتے کہ وہاں پہ نمازیں اور اذانیں بند ہو گئی تھی؟ بے شمار یہ کیا گیا. اسلام آباد میں راتوں رات ایک مسجد ہی پوری ڈھا دی انہوں نے. وہ تو فضل الرحمان والوں کی مسجد تھی, وہ آگے چڑھ گئے دوبارہ بنائیں گے. انہوں نے پیسہ بھی دیا, ان کو جان چھڑائی ان سے. یہ صرف اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں صرف سہیل آفریدی کو دیوار سے لگانے کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, خاطر جمع رکھیں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ایک موقع کے طور پہ لیا ہے. میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ نے جلد بازی کی, انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا, اس سے بہتر موقع شاید انہیں مل جاتا. لیکن یہاں پہ وہ ایکسپوز ہو گئے. مسجد میں کتے باندھنے والی بات, اور یہ تو ثابت شدہ ہے نا. یہاں میں آپ کو بڑھ کے سناتا ہوں, یہ دیکھیں بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں. ایک تو جناب کچھ صحافی ہیں, ان کو لانچ کیا گیا. ایک صحافی وہ کچھ کہہ رہے تھے, تو اس کے جواب میں وہاں پہ جو مولانا نسیم علی شاہ صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے نیشنل اسمبلی کے ممبر NN39 سے بنو سے, وہ یہ کہتے ہیں صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے, آپ انتہائی معتمد صحافی ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. اگر آپ کو وزیر اعلیٰ کے کال پر بھروسہ نہیں تو برائے مہربانی مائک اٹھائیں اور ضلع خیبر میں جا کر وہاں افریدی قبائل سے انٹرویو لے کر پتہ کر لیں. جبکہ اسی انٹرویو کو اپنے ادارے کے ذریعے بغیر کسی کٹ کے آن ایئر بھی کر دیں, تاکہ پوری قوم کو معلوم ہو جائے کہ وزیر اعلیٰ کا بیان سچ ہے یا جھوٹ ہے. کھلی آفر دے دی انہوں نے. ایک اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں, وہ کہتے ہیں جی آ جاؤ, پاکستان کے جتنے صحافی آنا چاہتے ہیں میں لے جاتا ہوں, آپ کو تیرہ میں لے جاتا ہوں, خیبر میں لے جاتا ہوں, چل کے انٹرویو کریں, لوگ آپ کو بتا دیں گے. یہ میں آپ کو ایک تقریر سناتا ہوں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے MNA اقبال افریدی صاحب کی تقریر ہے قومی اسمبلی میں. MNA اقبال افریدی صاحب آج سے کچھ عرصہ قبل کیا کہہ رہے تھے قومی اسمبلی میں, ذرا یہ آپ سن لیجئے. ایک تو یہ ایشو ہے, دوسرا ہمارے کرام میں جو مقبوضہ مسجد ہے 12-13 سال سے اس میں سیکورٹی فورسز برجمان ہے اور اس پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے اور وہ وہاں کی جو جتنے بھی عوام ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے وہاں کے احتجاج کے بیٹھے ہیں, اور یہ احتجاج کا سلسلہ گزشتہ 4-5 سال سے جاری ہے. میں گزارش کروں گا کہ وہاں پہ ڈشیں چلانا, وہاں پہ بوڑھوں کے ساتھ اندر گھسنا, وہاں پہ عام معاملاتی زندگی کے جو ضروریات ہیں وہ کرنا, یہ وہ اللہ کا گھر ہے.
ہم پہ عذاب نازل ہو جائے گا. لہٰذا میں اپیل کروں گا کہ فوری طور پہ وہ رولنگ دے کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ آزاد کرائے اور وہاں ان پہ اجازت دے ان لوگوں کو. یہ دیکھیں جی آپ قومی اسمبلی میں آپ سن رہے تھے اقبال افریدی صاحب ایم این اے ہیں, وہ یہ بتا رہے تھے اس کے بعد ڈیسک بھی بجایا گیا اپوزیشن کی جانب سے, بالکل ہی اجازت دینی چاہیے, لوگ جائیں مسجد میں جا کے نماز پڑھیں, وہاں بوٹوں سمیت اندر گھسنا, وہاں ٹی وی لگانا, وہاں پہ وہ ڈش اینٹینا وغیرہ لگانا, یہ چیزیں کرنا یہ نامناسب ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے, تب تو کسی نے رولا نہیں ڈالا بھئی, اگر اتنی معیوب بات ہوتی تو اس دن رولا ڈال دیتے ہیں نا. یہ ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنے بینر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مساجد کو جو ہے وہ واپس آزاد کیا جائے, ان کا قبضہ چھوڑا جائے, یہ بینر کے اوپر لکھا ہوا ہے. اور یہ یہاں پہ جو شخص تقریر کر رہا ہے وہ بھی اپنے منہ سے وہی بات کر رہا ہے ایگزیکٹلی, اس نے صرف گدھے کا اضافہ کیا ہے کتے کے ساتھ. اور یہ میں کیونکہ پشتو میں ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن جو لوگ پشتو بولتے ہیں ان سے میں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ وہ بھی بتا رہا ہے کہ وہی بات جو سہیل افریدی نے بتائی تھی. تو یہ ناظرین معاملہ ہے سیدھا سیدھا اور صاف صاف. اب جناب ایک صحافیوں کی جانب سے بھی جاری کروا دیا گیا, ایئر وائی کے اوپر نیوز چل جاتی ہے سب سے پہلے کہ جناب شہداء کی قربانیوں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنا قابل مذمت ہے. خیبر یونین آف جرنلسٹ اور صحافیوں نے جناب اس کی مذمت کر دی اور یہ اور وہ اور بڑا جاری کر دیا. تو اس میں محمد فہیم صاحب ہیں جو اسی ملک میں جرنلزم کرتے ہیں, خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایک استاد بھی ہیں, بڑے شاندار آدمی ہیں. محمد فہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ خیبر یونین آف جرنلسٹ کے آفیشیل واٹس ایپ گروپ میں ایسا کوئی بیان شیئر نہیں کیا گیا ہے. یعنی بار بار اس قسم کی باتیں کی گئی. سہیل افریدی نے ایک اور بات بھی کی تھی نا کہ 10 افراد مارے گئے تھے کہ خاندان کے, اور مساجد میں کتے لے آئے تھے. کسی ایک بندے نے بھی 10 لوگوں کے مرنے پر اعتراض نہیں کیا. اب اس کا ثبوت پاکستان تحریک انصاف سامنے لے کر آ گئی اور انہوں نے تصویریں بھی جاری کر دی اور بتا دیا کہ یہ بندے ایک ساتھ شہید ہو گئے تھے, اور جب ان کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی تو گولیاں بھی چلائی جا رہی تھیں. یعنی یہ ایک طرح کا دباؤ ہے جو سہیل افریدی میں ڈالا جا رہا ہے, جو مجھے اس سارے معاملے میں سمجھ آئی ہے. اچھا ایک چیز اور ہے, جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہی نہیں ہیں وہ اس کے پر دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ جو پنجاب میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, فیصل آباد میں رہتے ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, انہیں کیا پتا کہ وادی تیرہ میں اور وادی ابو خیبر میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی طاہر اشرفی نے اٹھ کے سٹیٹمنٹ تو دے دیا. طاہر اشرفی نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد میرا پاکستان تحریک انصاف کے اور جو مقامی لوگ ہیں ان سے رابطہ ہوا, انہوں نے کہا جی ہم حلف دے دیتے ہیں, طاہر اشرفی حلف دے دے اس کے کہ طاہر اشرفی صاحب کیا قرآن پاک پہ فیصلہ کر دیں گے ہمارے ساتھ کہ مسجد کے اوپر قبضہ ہوا یا نہیں ہوا, اور مسجد میں جانور گئے یا نہیں گئے. تو طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ قرآن پاک پہ رکھ کے فیصلہ کر دیں, انہوں نے یہ کہہ دیا. تو یہ آگے کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس کی انکوائری کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے؟ اب طاہر اشرفی جس لیول کا مولوی ہے اس کو چاہیے تھا کہ کیونکہ ایک مسجد کے اندر جانور لے جانے کی بات ہوئی ہے تو بجائے اس کے لیے یک طرفہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیتا, اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا کہ جی اس کی انکوائری کروائی جائے, اور اگر کوئی لوگ اس میں ملوث ہے اور ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے یا مسجد کے اوپر قبضہ ہوا ہے تو قبضہ فوری طور پہ چھوڑا جائے. دیکھیں ایک ایشو ہے, جب آپریشن ہوا تھا جن دنوں میں پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ جو دہشت گرد ہے یہ سب سے پہلے مدارس میں اور مساجد میں آتے تھے, کیونکہ یہیں پہ پاک فوج نے شروع میں ان کی ٹریننگ کی تھی. یہ سارے مدارس پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر کولیبریشن کے ساتھ وہاں پہ دینی جماعتوں نے مل کر بنائے تھے, اور ان مدارس میں پوری دنیا سے آنے والے دہشت گردوں کو ٹرین کیا گیا تھا. جو افغانستان سے لوگ آئے تھے ہجرت کر کے, ان کے بچوں کو یہاں پہ پڑھا کے اور ان کو تربیت دی گئی تھی جنگ کی, پھر وہی بعد میں طالبان کہلائے تھے وہ وہاں پہ لڑنے کے لیے گئے. تو جب پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے انہی مدارس کو اور مساجد کو استعمال بھی کیا, اور پھر اس کی وجہ سے کچھ مدرسے اور مساجد جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن مقامی لوگوں کا یہ کہنا کہ ہماری مساجد کے اوپر لمبے عرصے سے قبضہ ہے, یہ بات جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی اٹھائی گئی ہے. لہذا اس چیز کو اس اینگل سے بھی دیکھا جانا چاہیے. اور سہیل افریدی کو دبانے کے لیے یہ سارا جو بیانیہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے, ادروائز اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی وبال کھڑا کیا جائے. ناظرین 27ویں آئینی ترمیم جو آ رہی ہے اس کے اندر خطرات کیا کیا ہیں, اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹ جاری کیا پاکستان تحریک انصاف نے جاگو پاکستان کے نام سے کہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ تو ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آیا, لیکن جو چیزیں جنہیں چھیڑا جا رہا ہے کہ جو موجودہ آئین ہے وہ کیا ہے اور اس میں جو رد و بدل ہو سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اس میں ایک آرٹیکل 160 ہے, 163A, یہ NFC ایوارڈ سے متعلق آرٹیکل ہے. اچھا اس میں جو آرٹیکل 163 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صوبوں کا قومی فنڈز میں حصہ کم نہیں ہو سکتا. ویسے ہی صوبوں کو اتنا زیادہ حصہ نہیں ملتا, وفاق زیادہ پیسے لیتا ہے, آئی تھنک 57% وفاق لیتا ہے, 43% صوبوں کو جاتا ہے.
لیکن اگر انہوں نے ترمیم کر دی تو مرکز کو صوبائی فنڈز کا حصہ تقریباً 500 ارب روپے دفاع قرض کے لیے لینے کی اجازت مل جائے گی، یعنی وہ صوبوں کا حصہ مرکز استعمال کر سکے گا۔ نمبر 2 آرٹیکل 200 ہے ججز کی منتقلی، یعنی پہلے جج کی اجازت ہو تو جج کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں لے جا سکتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ جج کو سرکاری آفیسر بنا دیا، جدھر مرضی اٹھا کے اس کو پوسٹ کر دیا، اس کی ٹرانسفر کر دی، تو ججوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی، اور جج بالکل ڈرے ڈرے سہمے سہمے راہ کریں گے کہ اگر میں نے فیصلہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف دیا تو مجھے کہیں بلوچستان ٹرانسفر نہ کر دیں، یا کہیں سندھ میں ٹرانسفر نہ کر دیں، یا کہیں خیبر پختونخوا میں ٹرانسفر نہ کر دیں، یا کہیں کسی اور لاہور یا ملتان ہائی کورٹ میں یا فیصلہ آباد کہیں اور جگہ پہ مجھے نہ بھجوا دیں، تو جج بیچارے اس ڈر سے اب فیصلے بھی نہیں دے پائیں گے۔ یہ ہے جناب آرٹیکل 200۔ نیا آئینی عدالت، یہ اب ایک نیا آرٹیکل شامل کیا جائے گا، آئینی عدالت بنائی جائے گی، اور یعنی سپریم کورٹ آئین کی تشریح کرتا ہے ویسے تو، لیکن اب ایک اپنی الگ سے آئینی عدالت بنائیں گے جہاں پہ جج جو ہے یہ خود لے کر آگے اپنی مرضی کے بٹھائیں گے اور ان ججوں کے ذریعے سے اپنے تمام آئینی معاملات کے فیصلے لیا کریں گے، یعنی ستے خیرہ کسی قسم کا پرابلم ان کو آئندہ عدالت کی طرف سے نہیں ہوگا۔ مجسٹریٹ کی تقرریہ یہ ایک الگ معاملہ ہے، آرٹیکل 213 کے اندر بھی یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن میں، یعنی الیکشن کمیشن بنے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم یہ دونوں مل کر اس کا تقرر کرتے ہیں کہ کون ہوگا، یہ آپس میں کنسنسس کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ الیکشن میں دونوں نے اپوزیشن نے اور حکومت نے دونوں نے جانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے اور وزیر اعظم کے بعد اختیار آ جائے، جیسا کہ مبینہ طور پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وزیر اعظم کے بعد اختیار آ جائے جیسا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں اس کے بعد یہ اختیار ہے۔ آرٹیکل 243 فوج کی کمان، جو پہلے آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صدر سپریم کمانڈر ہے، اچھا اب اس میں کمانڈ کے ڈھانچے میں ترمیم کی جائے گی تاکہ ایگزیکٹو کے کنٹرول کو مزید مضبوط بنایا جا سکے، جو فوجی سربراہ کا آئینی عہدہ ہو جائے گا وہ بہت تگڑا ہو جائے گا، صدر سے بھی وزیر اعظم سے بھی تگڑا ہو جائے گا، اور جناب دیگر کچھ اور ہے، وہ 18ویں ترمیم کے اندر کچھ چیزیں تھیں ان کو ختم کر کے صوبے کی تعلیم اور فلاح و بہبود اور دوسری چیزیں اٹھا کے ادھر لے آئیں گے وفاق کے پاس، تو یہ دو نمبر کی جا رہی ہے، لیکن فضل الرحمان صاحب نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ فضل الرحمان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو سنجیدہ تو نہیں لینا چاہیے، پچھلی مرتبہ انہوں نے ہی مدد کر کے 26ویں آئینی ترمیم مکمل کروائی تھی، اگر فضل الرحمان صاحب دھوکہ نہ دیتے تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ الٹا بھی لٹک جاتی، آصف منیر صاحب اپنا پورا زور بھی لگا لیتے تو کبھی بھی 26ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی تھی اگر فضل الرحمان صاحب سہولت کاری نہ کرتے، مدد نہ کرتے تو، لیکن فضل الرحمان صاحب نے سہولت کاری اور مدد کی، جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنی 26ویں آئینی ترمیم مکمل کروا لی۔ اب فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ 35 شکیں ایسی تھی 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہمارے سامنے آئی اور ہم نے ان پر اعتراض کیا، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی 27ویں آئینی ترمیم میں پاس کی جاتی ہے تو ہم اسے آئین اور پارلیمنٹ کی توہین سمجھتے ہیں، تو یہ بات واضح ہے کہ اگر 26ویں ترمیم کی کوئی چیز آئی تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ فضل الرحمان صاحب اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ نے مال غنیمت کی طرح پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں بھی لے لی اور حکومت کو بھی دلوا دی، اب ان کے بعد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت پوری ہے، ایمن ولی خان کو ملا کر ان کو صرف 2 ووٹ چاہیے باقی، اور آپ کے 2 سے 3 سینیٹر میں جانتا ہوں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو بڑے آرام سے حکومت یہ آئینی ترمیم کر لے گی، صرف حکومت یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر لیں، لیکن فلیکس سیٹنگ کے لیے اگر آپ الگ رہنا چاہیں تو آپ الگ بھی رہ سکتے ہیں، یہ تو ہو جائے گی آئینی ترمیم تو ہو جائے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آئینی ترمیم کے بعد مشن مکمل ہو جائے گا؟ یہ مشن کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا۔